اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ کے 3 رسول اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ۔ سورۃ یاسین آیت 13 اور 14۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ یہ تینوں رسول کون تھے؟ اسلاف کا ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ تینوں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں کیا ہے اور جن کے حالات ان آیات میں بیان کیے ہیں، ان میں انبیاء اور رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے روم کے ایک بادشاہ انتیخس کی طرف بھیجا، اور یہ بادشاہ جس بستی میں رہتا تھا اس کا نام انطاکیہ ہے۔ جن اسلاف نے مذکورہ بات فرمائی ہے وہ یہ ہیں۔ ایک بوڑھا جزامی محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ کعب احبار اور وہب بن منبع سے یمانی کی روایت ہے کہ انطاکیہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حبیب بن مری تھا۔ ریشم کا کاروبار کرتا تھا، بیمار رہتا تھا، جلد ہی مرض جذام میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا گھر شہر سے دور دراز دروازے کے پاس تھا۔ یہ شخص صاحب صدق و صفا مومن تھا۔ مورخین کے بقول شام کو وہ اپنی جمع شدہ کمائی کے 2 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرتا تھا اور ایک حصہ صدقہ کر دیتا تھا، اور اس کی فطرت صحیح خطوط پر استوار ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے اپنی بیماری، اپنے کاروبار اور اپنے ذوق کی کوئی فکر نہ تھی۔ انطاکیہ میں 3 رسول۔ انطاکیہ نامی شہر جس میں وہ شخص مقیم تھا، اس زمانے میں فرعون میں سے ایک فرعون کی حکومت تھی جس کا نام انتیخس بن انتیخس تھا۔ یہ مشرک اور بت پرست تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صادق، صدوق اور شلوم نامی 3 رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون اور اس کے شہر والوں کی طرف مذکورہ 3 رسولوں میں سے پہلے 2 کو مبعوث کیا، پھر تیسرے رسول کو بھیج کر ان 2 کی تائید فرمائی۔ یہ رسول نہیں تھے۔ بعض دیگر علماء نے فرمایا کہ یہ 3 حضرات باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بھیجا تھا، اس لیے بھیجنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی اور فرمایا کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلایا، تو پھر ہم نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روم کے ایک شہر انطاکیہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو بھیجا۔ جب قوم نے ان دونوں کو جھٹلایا تو تیسرے کو بھیج کر ان 2 کی مدد کی۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ جب ان پیغمبروں نے اس قوم کو دعوت دی، اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکارا، وہ بات انہیں وضاحت سے بتائی جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ جس دین پر وہ عمل پیرا تھے ان کے نقائص بیان کے تو بستی والوں نے پیغمبروں کو جواب دیا، اِنَّا تَطَیَّرْنَا بِکُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَہُوا لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَلَا یَمَسَّنَّکُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 18۔ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ پیغمبروں نے ان سے فرمایا، تایوکم معکم،
تمہاری نبوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے برے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ آئین ذکر تم بالان تم قوم مسرفون، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ حبیب بن مری کا فرمان: جب فرعون اور اس کی قوم کا رسولوں کے قتل پر اتفاق رائے ہو گیا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، انہیں سمجھانے لگے اور انہیں رسول کی پیروی کی دعوت دینے لگے۔ چنانچہ حبیب بن مری نے فرمایا: یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی وہ جو ہدایت تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس پر وہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتے، تمہارے خیر خواہ ہیں، لہذا ان کی پیروی کرو، ان کی ہدایت پر چلو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ حبیب بن مری کا رسولوں سے سوال۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حبیب بن مری رسولوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ اس دعوت پر کسی بھی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں؟ پیغمبروں نے فرمایا کہ نہیں۔ اس موقع پر حبیب بن مری نے فرمایا: اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور ہدایت پانے والے ہیں۔ حبیب بن مری کا اظہار حق۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کے بعد حبیب بن مری نے اپنی قوم کی بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی اور ان کے سامنے اپنا برحق دین اور اپنے رب کی عبادت ظاہر کر دی۔ انہیں خبردار کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ چنانچہ حبیب بن مری نے اس سلسلے میں جو فرمایا اسے قرآن کریم نے وَمَا لِيَعْبُدُ الَّذِي سے فَاسْمَعُونَ سورہ یاسین آیت 22 سے 25 تک کے الفاظ میں نقل فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے؟ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پس میری بات سنو۔ سورۃ یاسین آیت 25۔ حبیب بن مری کی شہادت، یعنی میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں جس کا تم نے انکار کیا ہے، تو میری بات سنو۔ جب حبیب نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تو قوم نے یکدم حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حبیب اپنے ذوق اور کمزوری کی وجہ سے قوم کی نظر میں بہت کمزور تھے، کسی نے بھی ان کا دفاع نہ کیا۔ دردناک شہادت کا صلہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں نے حبیب کو اپنے پیروں تلے اس طرح روندا کہ ان کی آن دوبر سے نکل آئی۔ اللہ نے حبیب سے فرمایا: جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ حبیب زندہ جنت میں داخل ہو گئے اور انہیں جنت میں رزق ملتا رہا۔ اللہ نے ان سے دنیا کی بیماری، دنیا کا غم اور دنیا کی تکلیف دور فرما دی۔ چنانچہ جب وہ اللہ کی رحمت اور عزت والی جنت میں پہنچے تو فرمایا: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ قوم نے انہیں بے وقت سمجھا تھا، جس کی وجہ سے اس قوم پر ایسا غضب نازل ہوا کہ ایسا غضب اس سے پہلے کسی بھی قوم پر نازل نہیں ہوا۔ انہوں نے حبیب کی ایذا رسانی اور قتل کو جائز سمجھا تو انہیں فوراً سزا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ھم خامدون، وہ صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ نے اس بادشاہ کو اہل انطاکیہ کو ہلاک کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ گئے کہ ان کا کوئی بھی فرد باقی نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ یاسین میں جن کا ذکر ہے ان کا نام حبیب ہے۔ ابی الخلد نے فرمایا کہ ان کا نام حبیب بن مری ہے۔